بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ عربی زبان کا جو مخصوص حصہ گرامر کا ہے۔ آج ہم وہ پڑھیں گے۔ آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں، وہ کھول لیجئے گا تاکہ ہم جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ اسے مکمل کر پائیں۔ سب سے پہلا جو جملہ ہے یا کہہ لیں سب سے پہلی جو ٹرم ہے وہ ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نا تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں کہ لفظ کی اقسام کتنی ہیں، لفظ کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں جو لفظ ہے جس کو انسان تلفظ کرے وہ لفظ ہوتا ہے۔ اب اسی طرح لفظ کی اقسام ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کہہ لیں جو ہے وہ کلمہ ہے، کلام ہے۔ اب ایک ہے ایک لفظ، اسے ہم کہتے ہیں مفرد، اور ایک ہے کہ ایک سے زائد، اسے ہم کہتے ہیں کلام یا مرکب کہہ دیتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں۔ جب ایک لفظ ہے مثال کے طور پہ جیسے کتاب ہے تو یہ لفظ ہے اور مفرد ہے۔ اب جب یہ کتاب لفظ جو ہے یہ ایک سے زائد ہو جائے، کتب، تو یہ بنے گی جمع، ٹھیک ہے، لیکن ہے یہ ایک ہی لفظ، لیکن ہے کیا یہ جمع۔ لفظ ایک ہے، معنی بہت سارے ہیں، یعنی بہت ساری کتابیں ہیں، یعنی بہت سارے کتابوں پہ دلالت کر رہا ہے معنی کے اعتبار سے۔ پھر بھی یہ مرکب نہیں ہوگا۔ مرکب کا معنی یہ ہے کہ جس کے لفظ بھی ایک سے زائد ہوں اور معنی بھی ایک سے زائد ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کتاب احمد، احمد کی کتاب، یہ مرکب ہے، یہ جملہ ہے، کیونکہ اس میں ایک سے زائد لفظ ہیں اور ایک سے زائد معنی پہ دلالت کر رہا ہے۔ جو ایک ہی لفظ ہو اور ایک ہی معنی ہو وہ کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا، اور جو ایک سے زائد الفاظ ہوں اور معنی بھی ایک سے زائد ہوں وہ کیا ہوگا؟ کلام، مرکب یا جملہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں ورڈز، ورڈز جو ہیں یہ الفاظ ہیں، اور سینٹینسز جو ہیں یہ جملہ ہے۔ جو پورا سینٹینس ہوتا ہے، سینٹینس، وہ کیا ہوگا؟ جملہ۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی کلام، جملہ، یہ دو طرح کا ہے۔ ایک ہے جملہ اسمیہ اور جو دوسرا ہے جملہ فعلیہ۔ وعلیکم السلام۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے کہ جس کی ابتدا اسم سے ہو یا ضمیر سے ہو۔ اب یہ دیکھیں جملہ ہے، دو لفظ ہیں اس کے اندر، یہ یوں کہہ لیں السیارۃ سریعۃ۔ اب یہ دو لفظ ہیں، جملہ ہے۔ اگر اب جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو، یعنی پہلا لفظ اسم ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ، جملہ۔ مثال کے طور پہ السیارۃ سریعۃ، پہلے تو بات یہ جملہ ہے کیونکہ دو لفظ ہیں۔ اب جو پہلا لفظ ہے یہ اسم ہے، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل نہیں ہے، حرف نہیں ہے، تو لہذا یہ کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ۔ تو یہ عموماً آپ سے پیپر میں جملہ اسمیہ کی ڈیفینیشن پوچھ لیتے ہیں ود ایگزامپل۔ تو جملہ اسمیہ وہ ہے کہ جس جملے کے اندر پہلا لفظ جو ہے وہ اسم ہو، پہلا لفظ جو ہے وہ کیا ہو؟ اسم ہو، اسے ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ جیسے میں نے مثال دے دی السیارۃ سریعہ، گاڑی کی رفتار تیز ہے، اس میں السیارۃ اسم ہے، پہلا لفظ کیا ہے؟ اسم ہے، تو لہذا یہ کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ۔ اسی طرح جملہ فعلیہ، دوسری قسم جو جملے کی ہے وہ جملہ فعلیہ۔ اب جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ
جس کے شروع میں فعل ہو، اسم نہ ہو. جملہ اسمیہ وہ ہے وہ جملہ کہ جس کے شروع میں اسم آئے، جس کی ابتدا اسم سے ہو. جملہ فعلیہ وہ ہے کہ جس کا پہلا جز، پہلا لفظ جس جملے کا وہ کیا ہو، فعل ہو، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جیسے کتب زید، زید نے لکھا، یہ کتب فعل ہے. فعل ماضی کی گردان یاد کی ہے نا، وہ جو پہلے عبدہ اس کے وزن پہ یہ کتبہ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، فعل ہے، فعل ماضی. تو لہذا جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ جس کی ابتدا کس سے ہو، فعل سے ہو. اس کے بعد جی فعل مضارع اور فعل ماضی. فعل ماضی، اب یہ زمانے کی کہہ لیں کہ اقسام جو ہیں وہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل میں جاتے ہیں. 3 طرح کا ہے زمانہ جی، ماضی، مضارع. مضارع میں ہی دونوں آ جاتے ہیں، حال اور مستقبل. ماضی، حال اور مستقبل. حال اور مستقبل عربی میں اسے مضارع کہتے ہیں. ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آنے والا. اب فعل ماضی جس میں گزرے ہوئے زمانے کا معنی پایا جائے فعل ماضی، یا کاتبہ اس نے لکھا. اور فعل مضارع جس میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی پایا جائے فعل مضارع کہلاتا ہے. جیسے یکتب، ٹھیک ہے، وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا، یہ دونوں زمانے اس کے اندر ہیں، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. تو اس طرح ہم نے فعل مضارع اور فعل ماضی کو پڑھا. اس کے بعد ہے جی اس میں ناکرہ اور اس میں معرفہ. اس میں ناکرہ کسے کہتے ہیں؟ ناکرہ ایسا اسم جو کسی عام چیز کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے کتاب، کوئی بھی کتاب، ٹھیک ہے. لفظ انسان جس میں سارے انسان شامل ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد قلم، مطلق ہے، عام ہے، کوئی بھی قلم، ٹھیک ہے. محفظہ، بستہ، کوئی بھی بستہ ہے. جب تخصیص نہ ہو، تعیین نہ ہو، معین نہ کیا گیا ہو تو وہ اس میں ناکرہ ہوتا ہے. اس میں معرفہ وہ ہے جو خاص کسی چیز کا نام ہو یا معین شے کو اس میں معرفہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح، تو وہ معروف ہے. میرا نام، جتنے بھی نام ہوتے ہیں علم، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، اس میں معرفہ ہے. تخصیص ہو جاتی ہے نا، فلاں بندے کو بلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. مرکب توصیفی اور مرکب اضافی. مرکب کہتے ہیں جو 2 یا 2 سے زائد الفاظ پر مشتمل ہو، وہ مرکب ہوتا ہے. جیسے جملہ تھا، 2 یا 2 سے زائد الفاظ پر مشتمل مرکب 2 یا 2 سے زائد الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جملہ اس میں بھی 2 یا 2 سے زائد جو ہے. مرکب، جملہ، کلام ایک ہی چیز ہے. اب مرکب کی 2 قسمیں، ایک ہے مرکب ہے اضافی، دوسرا ہے مرکب ہے توصیفی. مرکب اضافی 2 اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم کے نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے، مرکب اضافی کہلاتا ہے. کتاب زید، زید کی کتاب. اب کتاب کی نسبت کہاں کی جا رہی ہے؟ زید کی طرف. تو ایک اسم ہو گیا کتاب، دوسرا اسم ہو گیا زید. ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف. جس اسم کی نسبت ہوگی اسے کہیں گے مضاف، جس کی طرف ہوگی اسے کہیں گے مضاف الیہ. اب اس میں کتاب مضاف ہے، زید مضاف الیہ. اور جب ہم عربک میں، عربی زبان میں مرکب اضافی پڑھتے ہیں، پہلے مضاف آتا ہے، بعد میں مضاف الیہ آتا ہے. اردو زبان میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے. جیسے کتاب زید، کتاب پہلے ہے، مضاف ہے، زید بعد میں، مضاف الیہ.
ترجمہ ہم نے کیا تو کیا ہوا؟ زید کی کتاب، زید پہلے آ گیا، کتاب بعد میں، یہ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، کیا مراد؟ کہ مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں مرکب توصیفی، یہ بڑا اہم ہے۔ دو اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو، مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ اب اس میں ذرا دیکھیں، رجل صالح، نیک آدمی، رجل ایک اسم ہے، صالح ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ دو اسموں کا مجموعہ ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے؟ دوسرا اسم صالح، اب یہ رجل کی صفت بیان کر رہا ہے کہ وہ نیک ہے۔ مرکب توصیفی جس میں دو اسموں کا مجموعہ، جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرے، تو رجل صالح میں دوسرا اسم صالح ہے، اور صالح رجل کی اچھائی بیان کر رہا ہے کہ وہ نیک آدمی ہے۔ اچھا، جس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے یا برائی کی جا رہی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو اسم اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ موصوف اور صفت میں واحد، تثنیہ، جمع، ان میں مطابقت ہوگی۔ اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد آئے گی، اگر موصوف تثنیہ آئے تو صفت بھی تثنیہ آئے گی، اگر موصوف جمع آئے تو صفت بھی جمع آئے گی۔ اسی طرح مذکر اور مؤنث میں دونوں برابر ہوں گے۔ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آئے گی۔ اس کے بعد معرفہ اور نکرہ، اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ، دونوں ایک جیسے ہوں گے، اعراب میں ایک جیسے ہوں گے۔ اگر موصوف پہ پیش ہے تو صفت پہ بھی پیش آئے گی، اگر موصوف پہ زبر ہے تو صفت پہ بھی زبر آئے گی، اگر موصوف مجرور ہے تو صفت بھی جر کے ساتھ آئے گی۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ بولو، سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ عربی زبان میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی۔ اب ہم فعل صحیح کی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ فعل صحیح وہ فعل ہے کہ جس کے حروف اصلی تین ہوتے ہیں، فا، عین، لام، جو اس کے وزن پہ بھی آئے وہ بھی حروف اصلی ہوتا ہے۔ وہ فعل جس کے حروف اصلی میں الف، واو اور یا نہ ہو فعل صحیح کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کاتبہ، اچھا فعالہ، یہ کاتبہ کس کے وزن پہ؟ فعالہ کے وزن پہ۔ یہ فا کے مقابلے میں کاف آ رہا ہے، تو ہم نے کہا تھا واو، الف اور یا، ان تینوں میں سے کوئی نہ ہو۔ واو ہے نہیں، کاف ہے نہ، الف ہے نہ یا، پورے کاتبہ میں نہ واو ہے نہ الف ہے نہ یا ہے، تو لہذا یہ فعل صحیح ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کہ جن کے حروف اصلیہ میں حروف واو، الف اور یا نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد فعل معطل وہ فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں الف، واو اور یا میں سے کوئی حرف ہو، وہ فعل معطل ہوگا۔ اپوزٹ آ جائے، اس کے برعکس آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ فعل معطل ہوگا۔ جیسے قال، باع، اب قال میں الف آ رہا ہے، با میں الف آ رہا ہے، لہٰذا یہ فعل صحیح نہیں ہے، فعل معطل ہے۔ کیا ہے؟ فعل معطل۔ اسی طرح ضمائر پرونون آپ نے انگلش میں بھی پڑھتے ہیں، ہی، شی، اٹ، دے، وی، یو، ہاں، کافی ہے۔ چلو، ضمائر دو طرح کی ہوتی ہے جی، ضمائر ضمیر کی جمع ہے، یہ دو طرح کی ہے، ایک ہے متصل، ایک ہے منفصل۔ ضمائر متصلہ ایسی ضمیر جو لفظ کے ساتھ ملی ہوئی ہو، متصل ہو، جڑی ہوئی ہو، اسے ضمیر متصلہ کہتے ہیں۔ جیسے کتابہ، یہ ہو جو ہے ضمیر ہے، کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ضمیر منفصلہ یا ضمائر منفصلہ ایسی ضمیر ہے جو کہ لفظ کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہوا، ہیا، یہ لفظ کے ساتھ نہیں ملی، الگ سے آ رہی ہیں، تو لہذا یہ ضمائر منفصلہ ہیں۔
پہلی تھی ضمائر متصلہ اور یہ ہیں زوائل. اسی طرح آپ فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردان یاد کریں گے. یہ آپ کا گرامر کا حصہ مکمل ہے. آپ کا BZU کا جو سلیبس ہے اس میں آپ کی گرامر اسی میں سے ہی آئے گی. اس سے جی یہ تو پورا آپ کا پیپر ہے نا 40 مارکس کا, اس میں سے ایک پورشن آپ کا گرامر کا ہے, تقریباً وہ 10-15 بلکہ 10-15 سے بھی زائد مارکس میں آ جاتی ہے بساؤ کا. ٹھیک ہے, یعنی یہ اہم حصہ ہے آپ کے پیپر کا, اور اسی میں سے ہی اللہ کے فضل سے آئے گا, دائیں بائیں سے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے.